بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ما ولا المشبہتین بلیس فی معنی النفی والدخول علی المبتدأ والخبر ولہذا تعملان عمله هو المسند الیہ بعد دخولہما۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات میں سے سب سے آخری ما اور لا مشابہ بلیسا کے اسم کو بیان فرمایا ہے۔ ما اور لا مشابہ بلیسا سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ ما اور لا ہے جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا کے مشابہ کیسے ہیں؟ دو اعتبار سے یہ لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ نمبر ایک معنی میں، نمبر دو عمل میں۔ معنوی اعتبار سے جس طرح لیسا نفی والے معنی کے لیے آتا ہے، یہ دونوں بھی نفی والے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا معنوی مشابہت ہو گئی۔ اور عمل کا جو ہے، عمل کے ساتھ مشابہت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح لیسا یہ نواسخ ابتدا میں سے ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ابتدا والے عمل کو ختم کر کے اپنا عمل کرتے ہیں، اسی طرح یہ دونوں حرف بھی، یعنی ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، نواسخ ابتدا میں سے ہیں، لہذا یہ دونوں اعتبار سے ایک جیسے ہوئے، معنوی اعتبار سے، اور لہذا جب دونوں ایک جیسے ہوئے تو ان دونوں کا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہیں، یہ لیسا والا ہی عمل کرتے ہیں۔ اور لیسا کا عمل کیا ہے؟ اب کہتے ہیں لیس زید عالما، کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ لیسا افعال ناقصہ میں سے، تو افعال ناقصہ کا عمل اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینا، تو یہ کام ان کا بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، اس ما اور لا کا اسم جو مشابہ ہیں لیسا کے۔ آگے وجہ مشابہت کو بیان فرمایا کہ فی معنی النفی، نفی والے معنی میں مشابہ ہیں، والدخول علی المبتدأ والخبر، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں مشابہ ہیں، ان دو باتوں میں مشابہ ہوئے۔ ولہذا تعملان عملہ، لہذا یہ دونوں اسی لیسا کا عمل کرتے ہیں۔ جب معنوی اعتبار سے اور داخل ہونے کے اعتبار سے مشابہ، تو عمل بھی اس کی طرح ہو جائے گا۔ آگے اسم کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ما اور لا مشابہ بلیسا کے اسم سے کیا مراد ہے، تو فرمایا هو المسند الیہ بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہو جانے کے بعد کلام میں جو چیز مسند الیہ بنے وہ اس کا اسم ہے۔ ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد کلام میں، کلام سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ مبتدا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، تو جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد اس میں سے جو چیز مسند الیہ بنے وہ اس کا اسم بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ هو المسند الیہ، یہ اس کا اسم مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ مطلق ہے، لہذا ہر مسند الیہ کو یہ لفظ شامل ہے، ہر تعریف میں جنس اور فصل، تو لہذا اس میں جنس یہ ہے المسند الیہ، لہذا یہ ھذا شامل للمبتدأ ولکل مسند الیہ، یہ المسند الیہ کا لفظ مبتدا کو اور اسی طرح ہر مسند الیہ کو شامل ہے، جتنے آپ لوگوں نے مسند الیہ پڑھے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلی قید ہے بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، تو ظاہر ہے پھر تمام مسند الیہ نکل جائیں گے، اس لیے کہ اب اس مسند الیہ کا تعلق صرف ما اور لا مشابہ بلیسا کے ساتھ ہو جائے گا، باقی تمام صورتیں خارج ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ خرج بھی غیر اسم ما ولا، اور اس کے ساتھ خارج ہے ما اور لا کے اسم کے علاوہ۔ وَبِمَا عَرَفْتَ سے وہی اعتراض جو پہلے آپ دو مقام پر پڑھ چکے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ایک مثال ہے، آپ لوگوں نے اسم کی تعریف کیا کی ہے؟ وہ چیز جو ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد کلام میں مسند الیہ بنے، لہذا یہ ایک مثال ہے۔ ما زید ابوہ قائم، ما زید ابوہ قائم، اس میں زید تو اس کا اسم ہے، مسند الیہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو ابوہ ہے، یہ ابوہ بھی یہاں پر مسند الیہ واقع ہے،
ابوہ کیا واقع ہے؟ مسند الیہ۔ تو آپ لوگوں نے تعریف کی ما اور لا کے اسم کی کہ جی جو ان کے آنے کے بعد کلام میں کیا واقع ہوں؟ مسند الیہ واقع ہوں۔ تو یہاں پر اس مثال میں ما زید ابوہ قائم میں جو ابوہ ہے یہ مسند الیہ واقع ہے، لہذا جب مسند الیہ واقع ہوا تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ بولو، مسند الیہ ہے تو مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ ما اور لا کے بعد ما اور لا کا اسم ہوتا ہے، تو اس کو تو اسم ہونا چاہیے، جبکہ یہ یہاں پر اسم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہی اعتراض تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ما اور لا کے داخل ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آغاز میں لگا لیا جائے، بس بعد میں جو جو چیز مسند بنے وہ اسم ہے، اور جو جو چیز مسند الیہ بنے، جو مسند الیہ بنے وہ اسم ہے، اور جو مسند بنے وہ خبر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ محض آغاز میں شروع میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے کہ جی ما اور لا آئے ہیں تو ما اور لا اپنا اثر دکھائے، ما اور لا کیا کرے؟ اثر دکھائے، لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے۔ لفظی اعتبار سے کیا؟ لفظی اعتبار سے یہ ہے کہ جی اپنے اسم کو رفع دے اور خبر کو نصب دے، اور معنوی اعتبار سے کیا کہ جی جو اس کے لیے خبر ہے تو خبر کی نفی کرنا اپنے اسم سے۔ اسی مقصد کے لیے لیسا آتا ہے نا، لیسا زید عالمن میں کیا کیا ہے؟ زید سے عالم ہونے کی نفی کی ہے۔ ما اور لا کا بھی یہی عمل ہے کہ اسم سے خبر کی نفی ہوتی ہے، تو معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے اپنا اثر دکھائے۔ اور اس مثال میں ما زیدن ابوہ قائمن میں جو ابوہ ہے وہ بے شک مسند الیہ تو واقع ہے، لیکن اس پر ما کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، صرف زید پر، ابوہ پر، نہ تو لفظی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے اس پر رفع تو ہے لیکن یہ ما کی وجہ سے نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے یہ رفع جو ہے یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ اس کے مبتدا ہونے کی حیثیت سے ہے، یہ ما کا کوئی اثر اس میں نہیں ہے۔ اور معنوی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر کی جگہ پر واقع ہے۔ یہ کس کی جگہ پر واقع ہے؟ خبر کی جگہ پر واقع ہے، تو اس کو تو اگر عمل ہونا تھا تو یہ تو کیا ہونا تھا؟ منصوب ہونا تھا، اور یہ یہاں پر مرفوع ہے۔ لفظی اعتبار سے تو یہ مسئلہ ہوا۔ معنوی اعتبار سے یہ ہے کہ جی زید سے جو نفی ہو رہی ہے وہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ صرف ابوہ کی ہو رہی ہے، پورے ابوہ قائمن کی ہو رہی ہے؟ زید سے کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ پورے ابوہ قائمن کے معنی کی ہو رہی ہے، تو مطلب یہاں پر اس کا ظاہری طور پر بھی اثر نہیں ہو رہا اور معنوی طور پر بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے داخل ہونے سے مراد وہی ہے کہ جس کا ظاہری اثر ہو یا پھر کیا ہو؟ معنوی اثر ہو، لہذا یہ بھی ماقبل کی طرح اس اعتراض کا حل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وَبِمَا عَرَفْتَ مِن مَّعْنَى الدُّخُولِ، اور اس سبب سے جو تم جان چکے ہو دخول کے معنی کو، لا یرید، وارد نہیں ہے کوئی اعتراض، فی مثلو لا یرید مثل ابوہ، مثل ابوہ کی مثال سے اعتراض وارد نہیں ہے، فی ما زید ابوہ قائمن، ما زید ابوہ قائمن کے جملہ میں۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ بولے، اب آگے مثال دی ہے، دو مثالیں، دو لفظ ہے تو دو مثالیں دی ہیں، ما زید قائمن اور لا رجل افضل من کا۔ اب دیکھیں ما کے بعد زید کو ذکر کیا اور لا کے بعد رجل کو ذکر کیا، دونوں معرفہ ذکر کر لیتے، دونوں یا نکرہ ذکر کر لیتے، دونوں میں فرق کیوں کیا ہے کہ ما کے بعد زید کو معرفہ کو ذکر کیا اور لا کے بعد نکرہ کو ذکر کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اعتراض ہوا کہ دونوں میں برابری کر لیتے۔ آگے اس کا جواب دیا ہے وَإِنَّمَا أَتَى بِالنَّكِرَةِ بَعْدَ لَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے، لا یہ صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بھی ذکر کی ہے کہ جی ما اور لا یہ دو مشابہ بلیسا ہیں، لیکن ما اور لا میں جو مشابہت ہے وہ ما میں تو مکمل ہے اور لا میں ناقص ہے۔ لا میں کیا ہے؟ مشابہت جو ہے وہ لیسا کے ساتھ ناقص ہے۔ وہ کیسے ناقص ہے؟ آگے اس کی شارح نے وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو لا کے بعد چونکہ لا کے اندر مشابہت ناقص ہے تو لا کا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا۔ تو لا یہ صرف نکرہ میں عمل کر سکتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کر سکتا، اور یہ جو ما ہے یہ ما اس مشابہت میں کامل ہے۔ اس مشابہت میں کیا ہے؟
کامل ہے، تو یہ ما جو ہے یہ معرفہ میں بھی عمل کر سکتا ہے اور نکرہ میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ پھر ما کے بعد معرفہ کو ہی کیوں ذکر کیا؟ نکرہ کو بھی تو ذکر کر سکتے تھے۔ تو اس کا آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے مسئلہ کہ اصل میں یہ زید حقیقت میں کیا ہے؟ مبتدا ہے نا، حقیقت میں مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ میں اصل کیا ہے کہ معرفہ ہو کہ نکرہ؟ معرفہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو معرفہ ذکر کیا ہے کہ جی یہ مسند الیہ بن رہا ہے، حقیقت میں یہ مبتدا ہے، اور مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، تو اس کو اپنی اصل وضعی اعتبار سے اس کو معرفہ ذکر کیا، حالانکہ یہ دونوں میں عمل کر سکتا ہے، معرفہ میں بھی اور نکرہ میں بھی۔ اور لا جو ہے یہ لا صرف نکرہ میں تو عمل کر سکتا ہے، معرفہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مشابہت کیا ہے؟ وہ مشابہت یہ ہے کہ یہ جو نفی والا معنی ہے کہ یہ نفی کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہے؟ زمانے حال کے ساتھ ہے یا مطلقاً نفی کے ساتھ ہے؟ تو آگے یہ شارح نے خود اس کو ذکر کیا ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ وَإِنَّمَا أَتَى بِالنَّكِرَةِ، اور یہاں پر نکرہ لے کر آئے ہیں بعد لا، لا کے بعد، لِأَنَّ لا، اس لیے کہ یہ جو لا ہے لا تعمل الا فی نکرہ، یہ صرف نکرہ میں ہی عمل کر سکتا ہے، بخلاف ما کے فإنها تعمل فی النکرة والمعرفة، پس بے شک وہ نکرہ اور معرفہ دونوں میں ہی عمل کر سکتا ہے۔ ھذا، اس کے بعد اس کا حکم بیان فرمایا کہ ھذا لغت اہل الحجاز، اس کو ہم عاملہ مانتے ہیں، اسم کے لیے رافع اور خبر کے لیے ناصب ہے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ اہل الحجاز کی یہ لغت ہے، جو اپنے ہاں اس انداز سے جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ما اور لا کو وہ عامل سمجھتے ہیں، اور ما اور لا کے بعد اسم کا رفع اور خبر کا نصب پڑھتے ہیں۔ بنو تمیم فرماتے ہیں لا یثبتون لہما العمل، وہ فرماتے کہ جی ان دونوں کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ دونوں عاملہ ہے ہی نہیں، یہ محض نفی والا معنی تو دیتا ہے لیکن ظاہری طور پر اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، لہذا اس کا جو بعد والے ہیں دونوں مرفوع ہوں گے۔ دونوں کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے۔ جیسے پہلے وہ مبتدا اور خبر تھے، اور مبتدا اور خبر کی وجہ سے دونوں مرفوع تھے، تو اب بھی کیا ہوں گے؟ اسی طرح یہ مرفوع ہوں گے۔ باقی رہ گیا کون سی بات ٹھیک ہے، تو وہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جی اگر ہم شریعت کو دیکھیں، قرآن کے جو ہے اس کو دیکھیں، تو قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ اہل حجاز کی جو ہے وہ لغت ہے، اس طرح ہے۔ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے تائید ہوتی ہے کہ جی اہل حجاز والا ٹھیک ہے۔ جیسے ما ھذا بشرن ہے، جیسے کیا ہے؟ ما ھذا بشرن۔ اب دیکھیں ھذا اس کا اسم ہو جائے گا، اور بشرن جو ہے یہ منصوب ہے۔ منصوب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں عامل تو کوئی اور چیز نہیں ہے نا، عامل تو صرف ما ہے، تو جب اس کا نصب ظاہر ہے تو پتہ چلا کہ ما بھی یہاں پر کیا ہے؟ وہ عاملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اما بنو تمیم، بہرحال بنو تمیم فلا یثبتون لہما العمل، یہ ان دونوں کے لیے عمل ثابت نہیں کرتے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں الاسم والخبر، کہ یہ اسم اور خبر بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد مرفوعانی، یہ دونوں مرفوع ہیں بالابتداء، کس کی وجہ سے؟ ابتداء کی وجہ سے، کما کانا قبل دخولہما، ان کے داخل ہونے سے پہلے تھے۔ جیسے مبتدا اور خبر تھے، ابھی ان پر ما اور لا داخل نہیں ہوئے تھے، تو ابتداء کی وجہ سے دونوں مرفوع تھے، تو ان کے داخل ہونے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ یہ ویسے ہی ہوں گے۔ وعلی لغت اہل الحجاز، اور اہل حجاز کی لغت کے مطابق ورد القرآن، قرآن وارد ہے، جیسے فرمایا ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہو ای عمل لا، وہو ای عمل لیس فی لا، لا میں دون ما، یہ عبارت سمجھ لیں، وہو فی لا شاذن، وہو فی لا شاذن۔ شرح کی عبارت ہے ہوا ای عمل لا، ہوا ضمیر کا مرجع متعین فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ لیسا کا عمل ہے۔ ای عمل لیسا یعنی لیسا والا جو عمل ہے، فی لا، لا میں، دون ما، نہ کہ ما میں، شاذن، کیا ہے؟ شاذ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دو لفظ ہیں ما اور لا، یہ دونوں مشابہ بلیسا ہیں، لیسا والا عمل کرتے ہیں، لیکن لا کے اندر اس کا عمل یہ شاذ ہے۔
کیا ہے؟ شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب بہت قلیل ہے، بہت کم اس کا استعمال ہے، اور ما کا استعمال وہ کافی زیادہ ہے بطور مشابہ بلیسا کے عامل ہونے کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے اس کو بھی ذکر فرمایا، وہ ہوا اور وہ اے عمل لیسا، یعنی یہ جو عمل لیسا والا عمل ہے، فی لا، لا میں آگے لا کے ساتھ ذکر کیا دون ما، کہ یہ حکم صرف کس کے لیے ہے؟ لا کے لیے ہے، ما کے لیے۔ شاذن، شاذ کا معنی ذکر کیا قلیل، کہ جی یہ لیسا والا عمل لا میں قلیل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لنقصان مشابہت لا، لا کی مشابہت کے کم ہونے کی وجہ سے، بلیسا، لیسا کے ساتھ، لیسا کے ساتھ لا کی مشابہت کم ہے تو عمل بھی کم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن لیسا لنفی الحال، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیسا ہے اس میں نفی تو ہے، لیکن کون سے زمانے کی نفی ہوتی ہے؟ حال والے معنی کی نفی ہوتی ہے۔ اور یہ جو لا ہے، لا کے اندر صرف حال کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذریعے سے مطلقاً نفی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے حال کی بھی ہو سکتی ہے، ماضی کی بھی ہو سکتی ہے، مستقبل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مطلقاً نفی کے لیے ہے۔ بے شک نفی والا معنی وہ لا میں زیادہ ہے، لیکن اس کا عامل بننا کس وجہ سے ہے؟ وہ لیسا کی مشابہت کی وجہ سے، اور لیسا میں چونکہ وہ ایک ہی صورت پائی جا رہی ہے، حال والی نفی، تو یہ لا کے اندر صرف یہ والی بات نہیں ہے، تو لا عام ہو جائے گا۔ اور یہ جو ما ہے، ما بھی ایسا ہے کہ یہ صرف کس کے لیے آتا ہے؟ حال کی نفی کے لیے۔ تو جیسے لیسا حال کی نفی کے لیے آتا ہے صرف، اسی طرح ما بھی صرف حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اور جو لا ہے یہ مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے۔ مطلب وہ مشابہت کیا ہو گئی؟ لا کی کم ہو گئی، اور ما کی مشابہت وہ لیسا کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ لأن لیسا، اس لیے کہ یہ جو لیسا ہے، لنفی الحال، یہ حال کی نفی کے لیے ہے، ولا لیسا کذالک، اور یہ جو لا ہے لیسا کذالک، یہ ایسے نہیں ہے، فإنہ للنفی مطلقاً، اس لیے کہ یہ مطلقاً نفی کے لیے ہے، بخلاف ما کے، فإنہ ایضا لنفی الحال، پس بے شک یہ بھی حال کی نفی کے لیے ہے۔ فَيَقْتَصَرُ عَمَلُ لَا عَلَى مَوْرِدِ السِّمَاعِ، لہذا بند کیا جائے گا لا کے عمل کو سماع کے موقع پر۔ کیا مطلب ہے؟ لا کو ہم اپنے طور پر عامل بنا کر جو ہے اس کے جملے نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم نے اس کو بند رکھنا ہے مورد سماع پر۔ مورد سماع کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں اہل عرب نے اس کو استعمال کیا، وہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان جملوں میں۔ اپنی طرف سے جملے ہم اس کے لیے نہیں بنا سکتے جس میں ہم لا کو عاملہ بنائیں، اس وجہ سے ہم اس کو مورد سماع پر کیا کریں گے؟ بند کریں گے۔ اور جو ما ہے ہم اس میں اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ نحو قولہ، جیسے کہ شاعر کا یہ قول ہے، من صد عن نیرانیہ فنبن قیس لا براح، یہاں پر جو ہے من صد عن نیرانیہ، جس نے بھی اس کی آگ کو بھڑکایا، آگ کے بھڑکانے سے مراد جنگ کو چھیڑا اور جنگ کی آگ کو بھڑکایا، فانا ابن قیس، تو میں بھی ابن قیس ہوں، لا براح، میرے لیے ہٹنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا میرے لیے نہیں ہے۔ لا براح میں براح یہ اسم ہے، اور اس کی خبر یہاں پر محذوف ہے لی۔ کیا ہے؟ براح کا معنی پیچھے ہٹنا، زوال کا ہونا، ختم ہو جانا، تو لہذا کہے کہ جی جس نے بھی جنگ کو چھیڑ لیا، تو اس نے جب چھیڑ لیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں ان کا ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ میں بھی ابن قیس ہوں۔ تو اس مثال میں یہ ایک شعر ہے، اس مثال میں لا جو ہے وہ مشابہ بلیسا ہے، اپنے اسم کو رفع دے رہا ہے، اور اس کی خبر یہاں پر کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ اب بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جی لا کو مشابہ بلیسا نہ بنائے، بلکہ لا نفی جنس بنائے۔ لا مشابہ ہے، نفی ہے، تو اس کو لا مشابہ بلیسا نہ بناؤ، کیا بناؤ؟ لا نفی جنس بنا لو۔ تو کہتے ہیں کہ جی آگے جواب دیا کہ لا نفی جنس نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ لوگوں نے لا نفی جنس والے کے بعد جو اسم ہے اس کا اعراب پڑھا ہے، اس میں ایک اعراب یہ ہے کہ لا نفی جنس کے بعد رفع ہو، لا نفی جنس کے بعد رفع ہو۔ تو جب لا نفی جنس کے اسم پر رفع ہو تو اس کے بعد پھر ایک لا کا تکرار اور آگے رفع جو ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے، جیسے لا حول ولا قوت، جیسے لا حول ولا قوت، اس کے بغیر لا نفی جنس کے بعد رفع نہیں ہے۔
لا نفی جنس کے بعد رفع کب ہوتا ہے؟ جب آگے تکرار ہو اور ایک اور رفع ہو. تو یہاں پر دیکھیں لا براحن ہے، یہاں پر تو کوئی تکرار بھی نہیں ہے، یہاں بعد میں کوئی تکرار نہیں ہے. تو لا نفی جنس کا اس طور پر استعمال کہ یہ اس کے بعد رفع آ جائے اور پھر اس کے بعد تکرار نہ ہو، اس طرح کے استعمال کلام عرب میں ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ لا نفی جنس کا نہیں ہو سکتا. اس لا کی ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ کون سی صورت ہے کہ یہ لا مشابہ بالیسا ہو. تو یہ لا مشابہ بالیسا ہے، یہاں پر اس کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے. ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، ان تکون لنفی الجنس، کہ یہ جو لا ہے یہ کس کے لیے ہو؟ نفی جنس کے لیے ہو. لأنہا اذا کانت لنفی الجنس، اس لیے کہ لا جب جنس کی نفی کے لیے ہو، لا یجوز فیما بعدہا الرفع، اس کے ما بعد میں رفع جائز نہیں، ما لم یتکرر، جب تک تکرار نہ ہو. جب تک تکرار نہ ہو لا نفی جنس کے بعد رفع پڑھنا جائز نہیں. ولا تکرار فی البیت، اور اس شعر میں کوئی تکرار نہیں ہے. تو جب شعر میں کوئی تکرار نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ لا نفی جنس کا نہیں ہے. جی بات سمجھ آ گئی. تو ما اور لا مشابہ بالیسا کا عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، تعریف پڑھ لی، اس کے اندر اختلاف پڑھ لیے، اور پھر آخر میں دونوں کا فرق بھی جو ہے وہ پڑھ لیا. اعلم ان المرادہ سے ایک فائدہ کا بیان ہے، اور یہ فائدہ آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ لوگوں نے تعریفات پڑھی ہیں، مرفوع کی تعریف جتنی بھی قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، فاعل سے لے کر یہاں جو ہے ما اور لا مشابہ بالیسا کے اسم تک جتنے بھی مرفوعات پڑھے، پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو یہ مسئلہ کہ یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ تعریفیں صرف اصل کی ہیں. اگر بالفرض ان کا کوئی تابع آ جائے، ان کا کوئی تابع آ جائیں تو وہ تابع بے شک اس پر یہ ساری باتیں ثابت آ رہی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید و عمر، تو جیسے زید پر فاعل کی مکمل تعریف صادق آ رہی ہے، اسی طرح عمر پر بھی وہ مکمل تعریف صادق آ رہی ہے. آپ لوگوں نے کہہ دیا ضرب زید و عمر، ہاں تو نائب فاعل کی مکمل تعریف زید پر بھی صادق آ رہی ہے اور عمر پر بھی صادق آ رہی ہے. تو یہ جتنی بھی ہیں یہ توابع ہیں، اور یہاں جو تعریف ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ صرف اصل کی ہو رہی ہے، توابع کی نہیں ہو رہی. توابع پر اگر یہ تعریف صادق آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر توابع کو ذکر کیا ہے. یہ بات پہلے بھی پڑھا چکے ہیں آپ کو. اعلم، جان لو یہ بات، ان المراد بالمسند والمسند الیہ فی هذه التعریفات، کہ مراد مسند اور مسند الیہ سے ان تعریفات میں ما یکون مسندا او مسندا الیہ بالاصالتی، وہ ہے جو مسند یا ہو یا مسند الیہ ہو اصل کے اعتبار سے، لا بالتبعیتی، نہ کہ تبعیت کے اعتبار سے، بقرینۃ ذکر التوابع، توابع کو ذکر کرنے کی قرینہ کے ساتھ، فی ما بعد، ما بعد میں، فلا ينتخذ بالتوابع، لہذا یہ تعریفات جتنی بھی ہیں یہ منتقض نہیں ہے، نہیں ٹوٹتی، بالتوابع، کس کے ذریعے سے؟ توابع کے ذریعے. کیجیے آپ کی یہ تعریف تو توابع پر بھی صادق آ رہی ہے، تو لہذا یہ توابع یہاں پر مراد ہی نہیں ہے. یہاں پر مراد صرف وہ ہے جو بالاصل مسند اور مسند الیہ ہو، اصلاً ہو، توابع یہاں مذکور اور مراد نہیں ہے.